السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اسسمنٹ 2 بتاتی ہوں کیسے کرنا ہے، اور میری صلاح یہ ہے کہ اب آپ کے امتحان آنے والے ہیں تو آپ ہر لیسن کو بہت اچھی طرح بار بار پڑھیے، تو اس سے آپ کو جو ہے آسانی ہوگی سوال کرنے میں، اور جو ہے آپ اپنی کوشش سے کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو آپ اپنی کوشش سے کریں گے تو آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن ہم پھر بھی تھوڑی بہت آپ کی ہیلپ اس لیے کر دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر اچانک سے بہت برڈن آ گیا ہے کہ ایگزام آنے والے ہیں، بہت سارا کام کمپلیٹ کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ آپ خود کریں، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سارے سوال آپ منٹوں میں جو ہے حل کر لیں گے۔ اس سوال نامے میں کل 20 کثیر انتخابی سوالات ہیں۔ سبھی سوالوں کو غور سے پڑھیے اور درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ مطلب اس میں ملٹیپل چوائس ہیں، اس میں سے جو صحیح ہے اس کا نشان لگانا ہے۔ اکبر کس خاندان کا بادشاہ تھا؟ تو اس میں ہمارے لکھے ہوئے ہیں یہ لفظ سید اور غلام، تغلق اور مغل، ہم لگائیں گے ڈی۔ سوال نمبر 2، راجپوتوں کے سردار کا کیا نام تھا؟ راجپوتوں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ، رگھوپت سنگھ، گگن دیپ سنگھ یا کلدیپ سنگھ؟ تو ہمارا آپشن ہے بی، رگھوپت سنگھ۔ سوال نمبر 3، گھوڑا کا مؤنث ہے ہاتھی، اونٹ، گھوڑی، بکری؟ بہت آسان ہے، یہ آپ خود کریے، اس کا ہے سی۔ اور آپ پہلے خود کر لیا کریں، اس کے بعد کنفرم کرنے کے لیے آپ کہیں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، پہلے خود کوشش کریں۔ اچھا، آگے ہے کہ کس کا نام سن کر بڑے بڑے مغل گھبراتے تھے؟ دلیپ سنگھ کا، رگھوپت سنگھ کا، گگن دیپ سنگھ کا یا کلدیپ سنگھ کا؟ تو اس میں آئے گا رگھوپت سنگھ۔ سوال نمبر 5، کس شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر، صفت، اسم اور تشبیہ؟ یہ گرامر کا سوال ہے، اور جیسے آپ نے انگلش میں پڑھ رکھا ہے نا ناؤن، یہ ناؤن ہی ہے، جیسے ہم نے ہمیشہ یہ چھوٹی کلاسوں میں بھی پڑھا ہے، ناؤن از دا نیم آف پلیس، پرسن اور تھنگ، تو یہ اردو میں اس کو اسم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سی پر نشان لگائیں گے، سی۔ سوال نمبر 6، یکساں آواز والے حرف یا حروف پر ختم ہونے والے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع، غزل، قافیہ اور مقطع؟ ہم یہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتے رہتے ہیں اکثر ان چیزوں کے بارے میں، تو اس میں آ جائے گا قافیہ یعنی کہ رائمنگ ورڈز۔ سوال نمبر 7 پر آ جائیے، کسی خاصیت کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسے بتانا کیا کہلاتا ہے؟ اسم عام، اسم خاص، تشبیہ یا صفت؟ تو اس میں جو ہے سملر بتانا، ایک جیسا بتانا تشبیہ کہلاتا ہے، سی۔ سوال نمبر 8، غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع، ردیف مطلع یا مقطع؟ اور یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اسے مقطع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 9، رگھوپت سنگھ کے کتنے بیٹے تھے؟ 1، 3، 2 اور 4؟ تو اس میں آئے گا اے آپشن یعنی 1۔ سوال نمبر 10، سراب کا کیا مطلب ہے؟ نشہ، پانی، دھوکہ یا طوفان؟ تو آپ کی غزل میں یہ شعر آیا تھا، اگر آپ نے یاد ہو آپ کو، کہ یہ نمائش سراب کی سی ہے، تو سراب کہتے ہیں ریگستان میں جو ہلکا سا پانی نظر آتا ہے، اور جب ہم پاس جاتے ہیں تو وہ ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دھوکہ ہے، تو اس میں جو ہے سراب کا مطلب ہے پانی۔ آگے افواج کا واحد، فوج، فوجی، فوجدار، فوجیوں؟ اے فوج۔ اضطراب کا کیا مطلب ہے؟ خرابی، خوبصورت، خوشی، بے چینی؟ اس کا مطلب ہے ڈی، بے چینی۔ نمائش سے کیا مطلب ہے؟ تکلیف، عشق، دکھاوا یا خشکی؟ اس کا ہے سی، دکھاوا۔ حباب کا کیا مطلب ہے؟ محبت، بلبلہ، عزیز اور بلبل؟ تو ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اگر پڑھا اور یاد کیا ہو تو حباب کا مطلب ہوتا ہے بلبلہ، ہماری زندگی ایسی ہے جیسے بلبلہ ہوتا ہے، ایک دم پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، دکھ کا متضاد کیا ہے؟ سکھ، نظر؟ تو اس کا آ جائے گا غم اور پریشانی، تو سکھ آ جائے گا، اے۔ سوال نمبر 16، کون اپنے بال بچوں کو لے کر جنگل میں جا چھپا تھا؟ دلیپ سنگھ، رگھوپت سنگھ، رانا پرتاپ یا کلدیپ سنگھ؟ تو اس کا جواب ہے رانا پرتاپ یعنی آپشن سی۔ سوال نمبر 17، محبت کا متضاد شرافت، عشق، جھگڑا یا نفرت؟ آپشن ڈی، نفرت۔ سوال نمبر 18، درج ذیل الفاظ میں مؤنث لفظ ہے بادشاہ، گھوڑا، مرد اور بیٹی میں؟ آپشن سی، بیٹی۔ سوال نمبر 19، دوست کا متضاد ہے ساتھی، دشمن، یار یا محبت؟ دوست کا ہوگا دشمن۔ سوال نمبر 20، تدابیر کا واحد
لکھنا ہے تکبیر، تدبیر، تدبر یا تدبیروں، تو اس میں آئے گا آپشن سی تدبیر، تدبیر کا جمع بن جاتا ہے تدابیر۔ یہ سوال سارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیجئے اور اپنے امتحان کی تیاری کر لیجئے، اور آپ کو اگر اردو مشکل لگتی ہے تو اس کو آسان بنانے کے لیے اردو سفر کے ساتھ جڑے رہیے، اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔